نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو کچھ باتیں خود رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے لیے پسند کی اور ان چیزوں کا اپنے لیے خود محبوب نے اظہار فرمایا۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات بعض لوگ بعض چیزوں کو بیان کرتے ہیں، جیسے ابھی مولانا نے میرے لیے کچھ لفظ کہہ دیے، احتیاط کرنی چاہیے، احتیاط میں ہی بہتری ہے، اور من آنم کے من دانم، بس اللہ تعالی حق پہ قائم رکھے، ایمان کی موت دے اور قیامت کی رسوائی سے محفوظ فرمائے۔ میرے بھائی، ہم کچھ چیزیں اپنے لیے بڑا اعزاز سمجھ کے نہیں بیان کرتے۔ ایک لفظ کتاب و سنت میں ہمیں ملتا ہے تحدیث نعمت، کہ بطور اعزاز کے تحدیث نعمت کے انسان کچھ چیزوں کو بیان کرتا ہے کہ میں اللہ کے فضل سے میں رب کا بندہ ہوں۔ یہ تحدیث نعمت ہے۔ اللہ کا کروڑ ہا شکر ہے کہ میں رسول کریم کا غلام ہوں۔ یہ تحدیث نعمت ہے۔ یہ جو تحدیث نعمت ہوتی ہے، اس میں انسان کچھ چیزوں کو اپنے لیے اعزاز سمجھ کے بیان کرتا ہے۔ جیسے کسی آدمی کا تعلق ہے کسی دینی تعارف کے ساتھ، تو وہ شخص کہتا ہے اللہ کا شکر ہے اس نے خدمت دین کی توفیق دی ہے۔ تو یہ بعض چیزیں بندہ اپنے لیے اعزاز جانتا ہے، شوق سے بیان کرتا ہے، اور اچھا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ڈر کے بعض چیزیں بیان کرتے ہیں۔ مولانا ابو نور صاحب کوٹلوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میرے والد صاحب نے مجھے کہا تھا کہ پتر اسی مولوی ہاں، پڑھن پڑھان دا کام کرنے، اس گل نو پریشانی نال نہیں بیان کرنا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں وہ مینوں مولوی نہ سمجھی، وہ کہنے لگے تسی سانو سمجھیا جے بھئی اسی ہیں وہاں، نہیں کوئی اس میں شرم والی بات ہے؟ یہ کوئی پریشانی ہے اس میں؟ بڑے بڑے بزرگوں کے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ تک بڑے بڑے بزرگوں کے نام کے ساتھ یہ لفظ استعمال ہوتا رہا۔ تو بعض لوگ ایسے ہیں جو بعض چیزوں کو کمزوری بنا لیتے ہیں، حالانکہ وہ چیز باعث اعزاز ہوتی ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے بھی کچھ چیزوں کو ہمیں خود بتایا کہ یہ میں اعزاز کے طور پر بیان کر رہا ہوں۔ ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ رسول کریم نے فرمایا لوگوں، اللہ نے مجھے معلم بنا کے بھیجا ہے، میں ایک استاد بن کے آیا ہوں۔ اللہ کریم نے قرآن مجید میں فرمایا وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، یہ محبوب تمہیں کتاب سکھائیں گے اور حکمت سکھائیں گے۔ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور جو تم نہیں جانتے تھے وہ میرے رسول تمہیں سکھا دیں۔ تو حضور ایک معلم بن کر، ایک استاد بن کر آئے۔ ہمارے ہاں نا لوگوں نے تصوف اور طریقت میں ایک اصطلاح نکالی ہے، نظر کرم کر دیں۔ اچھا اس کا ترجمہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی کام نہ کرنا پڑے، بس جناب ایک نظر ہو جائے اور ہر شے جناب علم بھی فوراً آ جائے، عمل بھی فوراً آ جائے، اخلاص بھی فوراً آ جائے اور پیسے بھی فوراً ہی آ جائیں، یہ بھی ساتھ اس میں شامل ہوتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید نظر کرم اس کا معنی ہے کائنات میں سب سے بڑی نظر جو کرم والی ہے وہ تو مدینے والے رسول کی ہے، لیکن حضور نہ علم دیتے، تعلیم دیتے، تعلیم و تعلم کو پسند کرتے، سیکھنے سکھانے کا ماحول امت کو پیدا کرنا چاہیے، مزاج ہونا چاہیے کہ ہم کچھ سیکھیں گے سکھائیں گے۔ حضور معلم بن کے تشریف لائے، محبوب نے بیان کیا ہے کہ میں ایک استاد بن کے، اور حضور تعلیم دیتے تھے، سکھاتے تھے، تدریجاً لوگوں کو اسباق دیتے تھے، ایک ایک بات حضور کھول کر بیان کرتے تھے، تشفی کرتے تھے، انسانی ضرورت کے مطابق انسان کی تعمیر کے لیے حضور ارشادات بیان کرتے۔ ہم تعلیم نہیں دیتے، ہمارے ہاں یہاں تو ایک تو یہ ہے کہ سیکھنے کا مزاج ہی نہیں،
طبیعت نہیں۔ ہم محافل کرتے ہیں، مجالس کرتے ہیں، تو اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ سارے کام الا ماشاءاللہ تھوڑی جگہوں کو چھوڑ کے زیادہ تر رٹے رٹائے ہوتے ہیں۔ یعنی نقیب محفل کی ذمہ داری ہے کہ جو بھی نعت خانات پڑھ کے جائے اس نے کہنا ہے بڑے اچھے انداز میں پڑھ رہے تھے۔ یہ اس بیچارے کی ذمہ داری، یہی کہنا ہے اس نے ہر جگہ۔ اور اگر رات کو 1 بجے بھی تقریر کا ٹائم دینے لگا ہے تو پھر بھی اس نے یہی کہنا ہے اب میں بلا تاخیر اجازت دیتا ہوں، تو چلو گھنٹہ اور تاخیر کر لو۔ اگر 2 بجے بھی بلا تاخیر ہی ہے تو پھر تاخیر کس کو کہتے ہیں؟ رٹی رٹائی چیزیں جب ماحول کا حصہ بن جاتی ہیں نا، یعنی ہمارے ہاں جلسوں کا، محافل کا ماحول یہ ہے کہ فقط وہ بات کرو جس سے داد ملے، بلکہ بعض جگہ تو داد کا مسئلہ ہوتا ہے، بعض جگہ داد اور امداد دونوں کا مسئلہ ہوتا ہے کہ داد ملے اور کچھ امداد۔ بات وہ کرو جس پر نہ لوگ، تو پھر جب اس طرح کا مزاج بن جائے نا، فقط واہ واہ کا، فقط بلے بلے کا، فقط نعرے کے مزاج کا۔ مجھے اللہ کے فضل سے ڈھیر سارے شعر آتے ہیں، شعر میرا ذوق ہے، لیکن شعر ہے ذوق، اصل قرآن و سنت ہی ہے۔ اب ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ آپ کر لیں یاد اور لگوا لیں نعرہ، سارا دن نعرے لگواتے رہے۔ حضور نے تعلیم و تعلم کی بات کی، سیکھنے سکھانے کی۔ محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوگوں کے سامنے علم کی روشنی پھیلاتے، حضور سکھاتے، اور اس طرح سکھاتے کہ بات بیٹھ جاتی، ذہن سازی کرتے لوگوں۔ اور ایک اور بات، بعض لوگ لوگوں کی انا جگا دیتے ہیں، انا، وہ اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ سامنے والا جلال میں آ جائے، رد عمل ظاہر کرے۔ محبوب انا نہیں جگاتے تھے، حضور ضمیر جگاتے تھے۔ سامنے والا احساس پیدا ہو جاتا تھا کہ یار یہ جو بات کہی جا رہی ہے یہ درست ہے۔ حضور دیکھیں نا، ایک شخص آیا ہے، اس نے آتے ہی حضور کی بارگاہ میں ایسی بات کی ہے کہ جو درست نہیں تھی، لوگوں نے اس کی بات کو ناگوار محسوس کیا۔ اس نے آتے ہی کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھے زنا کی اجازت دے دیں، زنا کرنا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ۔ اب یہ بڑی سخت بات ہے، اس نے کر دی۔ صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے تشویش ہوئی ہمیں کہ کیسی اس نے عجیب بات کی۔ حضور نے اسے بٹھا لیا، اور بٹھا کر کے یہ تعلیم دینے کا انداز ہے، سمجھانا ہے، تعمیر کرنا ہے۔ کسی شخص کی شخصیت کے اندر اگر کوئی ایسا ماحول بن رہا ہے کہ جس سے وہ کسی گمراہی کی طرف جا رہا ہے تو اس کی اس گمراہی کو دور کرنا ہے۔ ہمارے ہاں لوگ ڈانٹ کے چپ بھی کرا دیتے ہیں کئی دفعہ، تو میں کہتا ہوں چپ کرا دینا اور ہوتا ہے، اور مطمئن کر دینا، ان دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ اگر آپ چپ کرا دیں گے تو بغاوت بھی پیدا ہوتی ہے بعض اوقات، اور اگر آپ مطمئن کر دیں گے تو سامنے والے کی تسلی اور کئی لوگوں کی تسلی کا بھی باعث بنے گی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زنا کی اجازت دے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ حضور نے بٹھا لیا، اور یہ دیکھیں کتنی حضور تعلیم کس طرح دیتے ہیں، کس طرح شعور کے قریب بات کرتے ہیں۔ حضور فرمانے لگے تو پسند کرتا ہے تیری ماں سے کو زنا کرے، اور انداز حکمت والا۔ اس کی آنکھیں کھل گئی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جرت ہے کسی کی؟ کہا تیری بیٹی سے، تیری بہن سے، تیری خالہ سے، تیری پھپھی سے۔ اس کی آنکھیں لال ہو گئی، میں نام بھی نہیں لینے دیتا۔ اب محبوب کریم نے نا ایک بات سمجھائی جو ماحول میں شستگی پیدا کرتی ہے۔ آپ کبھی غور کریں، ملت کے سارے جوان غور کریں۔ حضور نے فرمایا جب میں نے تجھ سے کچھ سوالات کیے ہیں تو تیری آنکھوں میں غصہ اتر آیا ہے، جس سے تو زنا کی اجازت مانگ رہا ہے وہ بھی تو کسی کی بہن ہوگی نا، وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہوگی نا، جس کے بارے میں تو بات کر رہا ہے۔ تو اب آپ میری بات کو سمجھ لیں کہ جو بات بندہ اپنے گھر کے لیے پسند نہیں کرتا۔ میرے پاس ایک نوجوان آیا، کہنے لگا میرے ابا جی کو سمجھائیں، میں نے مرضی کی شادی کرنی ہے اور ہر صورت کرنی ہے۔ اور ظاہر ہے جو مرضی کی شادی کر رہا ہے معاذ اللہ وہ پہلے غیر محرم سے بات بھی کرتا ہوگا۔ میں نے مرضی کی شادی کرنی ہے۔ میں نے اسے کہا بالکل ٹھیک ہے۔
وہ دلیلیں دینے لگ گیا. ہمارے ہاں لوگوں کو اپنی مرضی کی دلیلیں بھی آتی ہیں، اسلام میں جائز ہے، اخلاق میں جائز ہے، قانون میں جائز ہے، فلانی جگہ جائز ہے، ساری باتیں یاد آ جاتی. میں نے اسے کہا کہ تو میرے پاس آ. میں نے اسے اکیلے میں کہا پتر ایک بات صرف کرنی ہے، تم نے ناراض نہیں ہونا، صرف ایک. جتنی باتیں تم نے کی میں نے ساری قبول کر لی، بس میرا سوال یہ ہے کہ پسند کی شادی کرنا صرف تیرے لیے جائز ہے یا تیری ہمشیرہ کے لیے بھی جائز ہے؟ میں یہ سبق دے دے مجھے، اس کا جواب دے کہ تیری بہن کے لیے بھی تو جائز ہے نا کہ اگر وہ چاہے تو پسند کی شادی. تو چپ کر گیا. کہنے لگا وہ تو ایسی نہیں. میں نے کہا چل تو ہے نا. وہ ایسی نہیں تو ہے نا. اللہ کرے ایسی ہو بھی نہ، صرف مثال سمجھانے کے لیے عرض کی ہے کہ ہم جب دعوے کر رہے ہوتے ہیں کسی کی بہن کے لیے تو انداز اور ہے، اور جب بات ہمارے گھر میں آئے تو میرے بھائی حضور نے تو ان کو غیر کہا ہی نہیں. ہر کلمہ پڑھنے والی خاتون ہماری بہن ہے اسلامی رشتے سے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے کہا کہ اگر یہی بات میں تیرے گھر کے لیے کروں تو اس کی تو کیفیت ہی بدل گئی. یہ ہے حضور کا تعلیم دینے کا انداز. اب محبوب نے اس کے سینے پہ ہاتھ پھیرا، اس کے لیے دعا کی. کہنے لگا یا رسول اللہ کرم ہو گیا ہے، میرے دل سے یہ بری خواہش ہی دور ہو گئی ہے. تو حضور تعلیم دیتے، سکھاتے، تعمیر کرتے، لوگوں کو علم دیتے، روشنی دیتے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تدریجاً لوگوں کو سمجھاتے. حضور نے نا لوگوں کو سمجھایا تھا. پہلے لوگ کسی عقیدے کے قائل ہی نہیں تھے. محبوب نے سمجھایا کہ دنیا مختصر ہے. حضور نے بتایا کہ مرنے کے بعد ہمارے لیے جو قبر ہے اس کو صرف ایک پہلو نہ سمجھ لینا، وہ گڑھا بھی ہے دوزخ کا لیکن وہ جنت کا باغ بھی ہے. نبی پاک نے لوگوں کو ایجوکیٹ کیا، تعلیم دی، سمجھایا کہ تم ایک نظریاتی زندگی گزارو. فقط یہ 50-60 سال ہی کل زندگی نہیں، یہ تو تمہیں بھیجا گیا ہے کام کرنے کے لیے، کاشتکاری کرنے کے لیے. مرنے کے بعد تم نے اس کاشتکاری کا پھل کاٹنا ہے. اب یہ تعلیم اتنی راسخ ہو گئی لوگوں کے دلوں میں، اور صرف لوگوں کو نہیں سمجھایا. وہ ہمارے ہاں پیرانے عظام یہ کرتے ہیں، لوگوں کہتے ہیں فقیر ہو جاؤ، فقیر ہو جاؤ، فقیر ہو جاؤ. لوگ فقیر ہوتے جاتے ہیں اور پیر صاحب امیر ہوتے جاتے ہیں. وہ مالدار ہوتا جاتا ہے، لوگوں کو فقر کا سبق پڑھاتا جاتا ہے. نبی پاک علیہ السلام نے لوگوں کو جب یہ کہا نا کہ زندگی چند روزہ ہے، تو یہ تعلیم لوگوں کو تو دی، لیکن اپنا حال یہ تھا ایک وقت روٹی کھائی اور 3 وقت فاقہ کیا. محبوب نے چٹائی پر آرام فرمایا. حضور موٹے بان کی چارپائی پہ لیٹے، موٹے بان. اور حضرت عمر فرماتے میں تبن سخت تھا، لیکن حضور کی کمر پر جب میں نے چارپائی کے نشان دیکھے تو میں رو پڑا. یا رسول اللہ، اللہ کے دشمن اتنی موج میں ہیں اور آپ تو. حضور نے ایک تو یہ ہے نا کہ آپ کی پیار میں کوئی رو رہا ہے تو بندہ کہے کوئی نہیں بس حالات ہے ایسے، نہ. محبوب نے نظریہ بیان کیا، نظریہ. فرمایا عمر تم پسند نہیں کرتے کہ وہ تھوڑی سی دنیا میں آسانی دیکھیں اور آخرت میں رسوا ہو جائیں، اور ہم دنیا میں تھوڑی سی مشکل دیکھیں اور آخرت کی ساری عزت اللہ ہمیں ہی عطا فرما دے. تو حضور تعلیم دیتے، سمجھاتے، قائل کرتے، دلیل دیتے، لوگوں کو سمجھ آتی. اور وہ پھر شعور اتنا بلند ہوا، اتنا بلند ہوا، اتنا بلند ہوا، یقین علم الیقین تک سے شروع ہو کر عین الیقین تک پہنچا اور حق الیقین تک پہنچا کہ حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد کے میدان میں جب موجود تھے نا، تو جنت کی باتیں سن کے، وہ تعلیم لے کے قلبی واردات اس طرح کی ہو گئی تھی کہ میدان احد میں کھڑے ہو کے لوگوں سے کہہ رہے تھے نہ ادھر جاؤ، ادھر واپس آؤ. مجھے تو احد پہاڑ کے دامن سے جنت کی خوشبو آ بھی رہی ہے، جنت کی خوشبو آ رہی ہے. تو تعلیم کا کچھ نہ تھوڑا سا سیکھنے کا ماحول بنائیں. ہمارے ہاں الجھنیں بہت زیادہ ہیں. ایک لمبی تعداد ہے لوگوں کی جو ہر وقت ذہنی کشمکش کا شکار رہتی ہے. ایک تناؤ ہے،
ایک الجھاؤ ہے۔ میں گزارش کرتا رہتا ہوں بزرگوں سے تو نہیں، جو دوست احباب ہیں علماء کی جماعت میں کہتا ہوں کہ لوگوں کے جو مسائل ہیں اس پر گفتگو کی جائے، لوگوں کو ذہنی آسودگی کا موقع میسر آئے، انہیں پتہ چلے کہ یہ ہمارا اصل مسئلہ ہے۔ ہمارے جو آپ دیکھیں نا، حسد بہت بڑا مسئلہ ہے، اس پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی درجنوں احادیث موجود ہیں، اور اس کے ہر پہلو پر حضور نے ہمیں سبق دیے، بغض پر، جھوٹ پر، بدی پر، خیانت پر، رزق حلال کے فضائل پر، محبت پر۔ یہ جو ہمارے مسائل ہیں، ہم اگر حضور سے سیکھ لیں، ایک جنگ بنی رہتی ہے گھروں میں، چوکوں میں، چوراہوں میں، آپس میں، دفتروں میں، اکٹھے بیٹھنے والے لوگوں میں، حتیٰ کہ دینی ماحول میں بھی اگر چند لوگ مل کے کام کرتے ہیں تو وہاں بھی کچھ نہ کچھ آپس میں چیزیں دلوں میں موجود رہتی ہیں۔ شرط یہ ہے کہ ہم حضور سے سیکھیں، کشادگی پیدا ہوگی، دل بڑے ہوں۔ تو نبی پاک نے اپنے لیے بطور معلم کا لفظ اعزاز کے طور پر حضور نے بیان کیا۔ اور دوسرا، حضور نے فرمایا میں نا اخلاق عالیہ کی تکمیل کرنے دنیا میں آیا ہوں۔ ایک ہوتا ہے کوئی اچھی بات کرنا، بہت سارے لوگ اچھی باتیں کرتے ہیں، اور آج کل تو سارے لوگ ہی اچھی باتیں کرتے ہیں، پر مسئلہ صرف اتنا ہے کہ کرتے دوسروں کے لیے۔ وہ جتنی اچھی باتیں ہو رہی ہیں وہ ساری اچھی باتیں دوسروں کے لیے۔ اگر وہ اچھی بات جو ہم کر رہے ہیں صرف وہ والی کریں نا جس پر ہم عمل کرتے ہیں، تو جو تبلیغ عمل سے ہوتی ہے وہ دیر پا ہوتی ہے، اس میں وسعت ہوتی ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صرف اچھی بات نہیں کی، آپ توجہ کریں گے میری بات پر، حضور نے صرف ایسا نہیں کہ ایک اچھی بات محبوب نے کر دی، حضور نے وہ والی اچھی بات کی ہے کہ اس سے زیادہ اچھی بات ہو سکتی نہیں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نام۔ ایک ہوتا ہے روٹین میں کوئی خیر کی بات کرنا، اور ایک ایسی بات کر دینا کہ پھر گنجائش باقی نہ رہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے وہ خیر کی باتیں کی ہیں کہ مزید پھر گنجائش ہے۔ یہ جو ہمارے یہاں مصیبت بن گئی ہے نا کہ ہم نے وہاں سے بھی سیکھنا ہے، دانش وہ ہمارے اسکولوں کالجوں کی دیواروں پر انگریزوں کے قول بھی لکھ دیے۔ تو میں کہتا ہوں کیا احادیث ساری یاد ہو گئی تھی بچوں کو؟ قرآن مجید کی آیات یاد ہو گئی تھی؟ اور کیا کوئی ایسی بات تھی جو حضور نے بیان نہ کی ہو، جو آپ کو ادھر ادھر جانا پڑا؟ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تکمیل کر دی اخلاق عالیہ، بلندی اخلاق جہاں تک جا سکتے تھے وہ ساری چیزیں حضور نے ہمیں دی ہیں۔ اخلاق کی کوئی ایسی بات نہیں جو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں نہ بتائی ہو، اور وہ باتیں ہمیں یاد بھی ہیں۔ بس مسئلہ یہ ہے کہ تقریریں، میں آج کل یہ دیکھتا ہوں کہ آپ آ جائیں جی، آپ یہاں بھی بیان کر دیں، آپ تھوڑا وہاں بھی کر لیں، تھوڑا وہاں بھی کر لیں۔ تو میں یہ اکثر کہتا ہوں دوستوں سے کہ اگر تو تقریریں ہیں فقط کانوں کی لذت کے لیے، پھر تو سارا دن سنیں، اور اگر عمل کے لیے ہے نا تو پھر میرا خیال ہے 20 منٹ اگر کسی نے کوئی بات سن رکھی ہے تو عمل کے لیے کافی ہے، وہ عمل کے لیے کافی ہے۔ وہ بزرگ ایک مثال دیا کرتے تھے کہ ایک شخص نے کسی مولانا سے سن لیا تھا، بعض اوقات لوگ کھیتوں میں قضائے حاجت کے لیے جاتے تھے پیشاب کرنے، تو کہا سخت جگہ پہ پیشاب نہ کرو، وہ اس لیے کہ پیشاب کے چھینٹے پلٹ کر کپڑوں پہ نہ آئیں۔ تو اس بیچارے نے وہ مسئلہ سن لیا، وہ صرف نعرے والا نہیں تھا نا، عمل والا تھا۔ اس نے پھر نہ اپنی رومال میں ریت باندھ کے کندھے پہ رکھ لی، جہاں اسے قضائے حاجت کا موقع آتا وہ پہلے ریت رکھتا، اس میں وہ پیشاب کرتا تاکہ میرے کپڑوں کو۔ تو کسی نے کہا چل دوبارہ محفل میں جانا ہے، کوئی سننا ہے، تو کہنے لگا نا بھائی بس، وہ جو ایک مسئلہ سنا تھا اس کے لیے کندھے پہ ریت اٹھائے پھرتا ہوں۔ یہ ایک سادی بات ہے لیکن سمجھنے کے لیے ہے، اگرچہ آپ ہنسیں پر سمجھنے کے لیے ہے نا، کہ جن کا عمل کرنے کا مزاج تھا وہ تو یہاں تک تھے، اور جن کا خیال یہ کہ اب ویکھیا ساڈی محفل ہوئی، پھر راتی پھر مزہ گیا ہے، او ہو کیا بھئی آپ نے اور میں نے یہی تو کام کیا ہے۔
نبی کریم نے بلند اخلاق سکھائے. ایک حدیث اگر میرے ملک میں نافذ ہو جائے نا، ایک، کتنی کہہ رہا ہوں؟ ہاں نہ نہیں کرتے آپ، ناراض ہیں؟ کتنی؟ ایک بھی عمل ہو جائے نا، ایک بھی بس، تو سارے مسئلے حل ہو. ایک بات، اور لمبی چوڑی نہیں، حضور کو جو اللہ نے جوامع الکلم عطا فرمائے ان میں سے ایک بات، اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام نے فرمایا میرا مومن وہ ہے. اتنی بڑی بلند اخلاق کی بات ملے گی نہیں آپ. فرمایا میرا مومن وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرتا ہے. لو ختم ہو گئی بات. آج کے بعد زندگی میں یہ ایک بات طاری کر لو، ایک صرف، کہ جو اپنے لیے پسند کرنا ہے وہی اپنے. کوئی ملاوٹ ہوگی، کوئی آدمی غلط چیز بیچے گا، کوئی غلط چیز بنائے گا، کوئی خرابی پیدا ہوگی. کیوں کہ اس نے نا، میں دکان پہ ایک دفعہ کپڑے خریدنے کے لیے بیٹھا تھا تو ایک صاحب کہنے لگے پیر صاحب یہ لے لے آتے، میں بھی پایا ہے. میں کیا سارے نو یو دیا کر جڑا آپ پانا ہے. دیکھو نا یہ کیا بات ہوئی، آپ کو پہچان ہے نا کہ یہ کپڑا ٹھیک ہے تو آپ باقیوں کو خرید، آپ مارکیٹ سے لے کے ہی وہی آئیں بس جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگوں کے لیے. کیوں ہم اس طرح کا کام کرتے ہیں؟ کیوں نہیں ہم سمجھتے کہ یہ غیر نہیں ہے، یہ ہمارے اپنے لوگ ہیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی کے بچوں کو آپ ملاوٹ والی چیز کھلائیں اور بیماریاں آپ کے گھر نہ آئیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی کا گھر اجڑ جائے اور آپ کا آباد ہو جائے؟ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ کسی کے بچوں کا نوالا چھین کے آپ اپنے بچوں کے پیٹ میں ڈال لیں اور قوتیں آئیں؟ دوستو جو پسند کرتے ہو اپنے بھائی کے لیے وہی اپنے لیے پسند کرو، چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. بس بات ختم کرنے لگا ہوں. یہاں تک رسول کریم نے ہمیں سبق دیا. امام غزالی کہتے ہیں 2 مسواکیں نبی کریم کے غلام نے اتاری درخت سے حضور کے حکم پر. ایک ذرا ٹیڑھی تھی، ایک ذرا سیدھی تھی. اب ٹیڑھی مسواک بھی دانت تو صاف کاری دیتی ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن تھوڑا سا سمجھنے والی بات ہے نا. جب انسان اخلاق کے اس پہلو پہ چلا جائے نا کہ میں نے اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرنا ہے. میرے پاس تھوڑے دن پہلے ایک مسجد کے صدر نے مجھ سے پوچھا تھا کہ وہ آپ نے مولانا صاحب بھیجے تھے تو ان کی تنخواہ کتنی لگانی ہے؟ میں کہا جنہ تواڈے گھر دا خرچہ ہے وہ دے مطابق انہاں دی بھی لا دیو. وہ بھی پریشان ہو گئے سن جی میں تسی نہیں سارے ہو گئے. وہ بھی اسی طرح ہی. میں نے کہا جتنا آپ کا خرچ، اس میں کوئی میرا خیال ہے مبہم بات تو نہیں کی، غلط بات تو نہیں کی. بھئی خرچ کے مطابق ہی کسی کو کچھ دینا ہے نا، انہوں نے بھی خرچہ ہی چلانا ہے نا. تو جتنا خرچہ ہمارا ہے، مولوی صاحب بھی تو وہی روٹی کھاتے ہیں نا، اسی مہنگائی میں زندگی گزارتے ہیں. میں نے کہا بھی سادی سی بات ہے، جتنا آپ کے گھر کے اخراجات ہیں جس ترتیب سے آپ چلاتے ہیں اس ترتیب سے مولانا کو بھی سیٹ کر دیں. تو وہ بالکل چپ کر گئے، جس طرح آپ نہیں بالکل ہی چپ چاپ ہو گئے. یہ مشکل ہے، لیکن تھوڑا سا سمجھے نا. ہم یہ کیوں تصور کر لیتے ہیں کہ ہم سونے کی روٹی کھائیں گے اور دوسرا فاقہ کرے گا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہی تصور اپنے ملازم کے لیے کریں جس کو آپ نے رکھا ہے. غور کریں. آپ اسے کہہ رہے ہیں کہ جناب بجلی احتیاط سے استعمال کرو، آپ احتیاط سے استعمال کرتے تو بس بات ختم ہو گئی. اللہ کے محبوب علیہ السلام کے پاس ایک مسواک ٹیڑھی پیش کی گئی، ایک سیدھی. کتنی سادی سی بات ہے. یہاں تک حضور خیال کرتے محبوب نے نا سیدھی مسواک غلام کو عطا فرمائی، اور جو تھوڑی سی ٹیڑھی تھی نا قبول کر لی. عرض کی یا رسول اللہ یہ آپ رکھ لیں. تو حضور فرمانے لگے نہیں بھئی میں نے قانون بنایا ہے کہ مومن وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرے وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرے. مولا علی نے کرتا خریدا، جوڑا خریدا بازار سے، 2 کپڑے لیے، غلام ساتھ تھا. ایک مہنگا کرتا غلام کو دیا اور جو کرتا تھوڑا سا نسبتاً قیمتاً سستا تھا وہ خود پہنا. تو غلام نے ایک توجیہ بیان کی، کہنے لگا حضور مہنگا آپ پہنے اس لیے کہ آپ آقا ہیں اور میں غلام ہوں. تو حضرت علی کہنے لگے تو میرے والی توجیہ کر لے. اس نے کہا کیا؟ فرمانے لگے مہنگا تو پہن، تو جوان ہے، اور سستا میں پہن لیتا ہوں اس لیے کہ میں بوڑھا ہوں.
اس لیے کہ ہم نہ قوم کو وہ سبق یاد نہیں کرا سکے، سمجھا نہیں سکے۔ یعنی اگر ہم نے سمجھایا ہوتا نا کہ جس طرح تسبیح پہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھنے کا ثواب ہے، اسی طرح وضو کے مسئلے سیکھنے کا بھی ثواب ہے۔ میری بات کو آپ سمجھیں۔ ہم نے اگر قوم کو یہ سکھایا اور سمجھایا ہوتا نا کہ جس طرح الحمد شریف 100 دفعہ پڑھنے سے نیکیاں ملتی ہیں، اسی طرح اللہ کے حبیب علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا ہے کہ تھوڑی دیر رات کو دین کا علم سیکھ لینا یا سکھا لینا ساری رات نماز پڑھنے سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ مزاج کچھ اس طرح کا بنایا گیا ہے، طبیعت کچھ اس طرح کی بنائی گئی ہے، ماحول کچھ اس طرح کا بنایا گیا ہے، اور پوری طرح وہ بعض لوگوں کے ذہنوں پر طاری ہو گئی ہے کہ جناب یہ بابا جی سرکار ہیں، کیوں جی؟ اب میں ایک جگہ پہ گیا تو وہ مجھے کہنے لگے جی ساڈے پیر صاحب تقریر نہیں کرتے۔ میں کیوں آدھی نہیں ہاں نہیں کرتا انہوں کتے مسیح مدرسے پاؤ 4 دن سبق یاد کرے۔ آتی ہوتی تو اس نے کوئی کرنی تھی، باز آنا تو اس نے کرنی تھی، لیکن بیچارے کو آتی نہیں ہے۔ اور اگر آپ کو مولوی کی سمجھ نہ آئے تو صوفی کا فتویٰ سن لیں۔ حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں باں جلموں جو کرے فقیری او کافر مرے دیوانہ ہوں۔ یعنی انہوں نے گمراہ بھی نہیں کہا، فاسق بھی نہیں کہا، سیدھا سیدھا کافر ہی کہہ دیا۔ میں نہیں جی آخیا مینو کالی کور دے ہو، حضرت سلطان باہو کی بات کر رہا ہوں۔ باں جلموں جو کرے فقیری کافر مرے دیوانہ ہوں۔ یہ کیا کرے؟ علم ہی نہیں جب تم میں تو عمل کیا ہوگا؟ اور جس خیاباں میں شجر ہی نہیں وہاں پھل کیا ہوگا؟ اصل بنیاد تو یہ ہے کہ آپ کی معلومات کیا ہیں۔ آپ کو دیکھیں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کی معلومات بڑی ضروری ہے۔ اب ہمارے ہاں یہ مزاج بنایا گیا ہے کہ بابا جی کی طرف لوگ جائیں گے اور دوسری طرف جو سیکھنے سکھانے کا ماحول ہے وہاں توجہ نہیں کریں گے، کہیں گے یہ تو مولوی صاحب ہیں، یہ تو دیکھو غسل کے مسئلے بتا رہے ہیں۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے ہماری توجہ کیا دلائی ہے؟ صحابہ فرماتے ہیں حضور مسجد شریف میں تشریف لائے اور اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے آتے ہی دیکھا کہ 2 حلقے صحابہ نے بنائے ہوئے، ایک حلقے میں بیٹھ کر ایک آدمی کھڑا ہو کر دین کی بات سکھا رہا ہے، باقی سیکھ رہے ہیں، اور دوسرے کونے میں کچھ لوگ بیٹھ کے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں کی حوصلہ افزائی فرمائی، بیچ میں حضور کھڑے ہو گئے، فرمایا دونوں خیر کا کام کر رہے ہیں، دونوں جماعتیں اچھا کام کر رہی ہیں، دونوں حلقے عمدہ اس وقت اچھی اور عمدہ کام میں مشغول ہیں۔ لیکن ساتھ پتہ ہے حضور نے کیا فرمایا؟ کریم محبوب علیہ السلام فرمانے لگے چونکہ رب نے مجھے استاد بنا کے بھیجا ہے، میں چونکہ معلم بن کے آیا ہوں، یہ لفظ کہتے کہتے حضور اس محفل میں بیٹھ میں اور آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، پھر یہاں محفل جاری رہے گی، نعت خوانی ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ محفلیں شخصیات کی نہیں ہوتی، اللہ رسول کے نام کی ہوتی، اس لیے لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، لیکن ہمیں نظریاتی بننا چاہیے۔ آپ لوگ تشریف رکھیں گے، ظاہر ہے میں پہلی دفعہ اس عرس پہ آؤں، مجھ سے پہلے بھی تو ہوتا تھا نا، اور جب ہم چلے جائیں گے دنیا سے پھر بھی یہ محفلیں ہوں گی، لہٰذا اطمینان سے بیٹھنا چاہیے اور نظریاتی بننا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے۔ عزیز دوستو، ایک تو بات یہ کہ شوق پیدا کرے علم کا، مسائل پوچھے اپنی نماز کے، وضو کے، طہارت کے، روزمرہ کے معاملات میں اپنی معلوم اور یہ معلومات جاری رکھیں، جاری رکھیں۔ ہم جب پڑھتے تھے تو بعض طلباء نے کاغذ قلم بنایا ہوتا تھا، کوئی نیا مسئلہ جو پہلی دفعہ سنتے تھے لکھ لیتے تھے، تو اپنی معلومات میں روز اضافہ کریں۔ دوسری بات یہ کہ جب کچھ سیکھ لینا تو سارا علم کوئی تقریروں کے لیے تو نہیں نہ سیکھنا، کوئی سارا علم اس لیے تو نہیں نہ سیکھنا کہ ہم پھٹے پہ بیٹھیں گے اور مناظرہ شروع کریں گے کسی کے ساتھ۔ یہ جب انسان سیکھتا ہے نا تو سیکھنے کا مطلب، اور ایک اور بات بھی، ہمارے ہاں آج کل نا نصیحتیں کی جاتی ہیں پر دوسروں کے لیے، چاہیے تو یہ کہ ہم لوگ جو نصیحت کر رہے ہیں اس پر ہم عمل کریں، ہمارا مزاج عمل کا ہو۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا تو حضور میں دین کی تبلیغ کرنا چاہتا ہوں، کوئی طریقہ بتائیں۔
تو امام صاحب فرمانے لگے تو دین پر عمل کرنا شروع کر دے، دین کی تبلیغ ہونی شروع ہو جائے گی۔ مطلب یہ کہ ہم سارا دن بات کریں، سنائیں، عمل کس نے کرنا ہے؟ میں آپ سے ایک میں نے بات پوچھنی ہے، آپ نے مجھے امید ہے فٹافٹ جواب دے دینا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی حدیث ہے، ایک عورت ساری زندگی گناہ کرتی رہی، پھر کتے کو پانی پلایا، اس کی بخشش ہوگی۔ جلدی لیٹ نہیں کرنا۔ کس کس کو پہلے سے اس حدیث کا پتہ ہے؟ نہیں، آپ جھجک رہے ہیں ابھی بھی کہ پتہ نہیں ہے، تو بات کی آنکھیں لگے رہے۔ سب کو آتی ہے نا یہ حدیث؟ ماشاءاللہ، چلو اتنے سارے لوگوں کو پتہ ہے۔ یہ سنی ہوئی ہے نا جی پہلے، درجنوں بیسیوں بار ہم نے سنی۔ توجہ ہے آپ حضرات کی میری بات پر؟ ایک عورت نے کتے کو پانی پلایا، اس کی بخشش ہو گئی۔ سب کو آتی ہے اور حدیث صحیح ہے، بخاری مسلم میں۔ لیکن جس ملک میں میں اور آپ رہتے ہیں نا، یہ حدیث سب نے سنی ہے۔ بھائی بولے نا، آپ کی بڑی مہربانی، آپ ہماری بات پر توجہ کریں، اللہ جزائے خیر دے۔ ہم جس وطن میں رہتے ہیں مسلمان ہیں، حدیث بھی ہر عالم نے سنائی، ہم نے سنی، یاد کر لی، پڑھ لی، لیکن کبھی سڑک پہ روڈ پہ جاتے کوئی کتا کسی گاڑی سے ٹکرا کے مر بھی جائے نا، اتنی نیکی کوئی بھی نہیں کرتا کہ مرے ہوئے کو کسی لکڑی سے اٹھا کے سائڈ پہ کر دے۔ اس کا گوشت گاڑیوں کی ٹائروں سے لگ لگ کے اٹھتا ہے سڑک سے۔ میرا سوال یہ ہے کہ اتنے لوگوں کو حدیث آتی ہے تو عمل کیوں نہیں ہوتا؟ اور میں دل گرفتہ ہو کے آپ سے کہہ رہا ہوں، ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اگر ہم اس حدیث پر عمل کرنے والے ہوتے نا تو شاید ایک بندہ بھی نہ بچتا جو سیلاب زدگان سے ملنے نہ جاتا، ایک بھی نہ بچتا۔ سب گاڑیوں کا رخ ہو، یہ وہ زیادہ لوگ نہیں ہیں، یعنی 22-23 کروڑ کی آبادی میں سے اگر 2.5-3 کروڑ بندہ سیلاب سے متاثر ہو بھی جائے تو وہ تو 5-5 لوگوں کو ایک بندہ آتا ہے، اس سے بھی زیادہ۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے تو یہ باتیں بس تقریروں کے لیے رکھی ہیں، اللہ ماشاءاللہ۔ وہ 2 قدم بڑھ کے عمل کرنا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مسجد نبوی شریف سے نکلا، ایک صحابی گھر بنا رہے تھے اور ان کا گھر دیواریں چھتوں تک چلی گئی تھیں۔ میں ان کے قریب سے گزرا تو مجھے کہنے لگے مسجد سے آ رہے ہو؟ میں نے کہا ہاں۔ تو کہنے لگے کوئی نئی آیت تو نہیں نازل ہوئی؟ میں نے کہا ہاں ہوئی ہے نا، سن کے آیا ہوں۔ کہا کون سی؟ کہا رب فرماتا ہے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے، وہ ابھی بھی غافل ہیں۔ کہتے میں نے یہ آیت سنائی، میں آگے گزر گیا، پیچھے سے کسی کے گرنے کی آواز آئی تو میں نے پلٹ کے دیکھا تو وہ صحابی تھے جو مجھ سے بات سن رہے تھے اور اوپر تھے۔ تو میں نے ان سے کہا مکان مکمل نہیں کرنا؟ کہنے لگے خود ہی تو آپ نے سنایا ہے کہ حساب کا وقت آ گیا ہے۔ اب ادھر لگے رہے ہیں، اب آخرت کی تیاری کرتے ہیں، گھر ایک موجود ہے پہلے سے، اب نئے نئے بنانے کی کیا حاجت؟ علم سیکھیں تو اس پر عمل کریں۔ آتے ہیں بڑے سارے لوگ کہتے ہیں حضرت ٹائم، حضرت ٹائم، اور پھر ہمارے زمانے میں ہوتا یہ ہے کہ جسے دے دو بس وہی راضی ہوتا ہے۔ یعنی محبت کا طریقہ صرف اتنا ہے کہ آپ ہماری بات مانیں تو ہم راضی ہیں، جہاں نہ مانیں جی کہتے جی ہن تسی مہنگے ہو گئے ہو، ہن تسی امیر ہو گئے ہو۔ میں نے 100 دفعہ کہا، پھر کہتا ہوں جس دن تقریر کرنے کے پیسے مانگنے ہیں اس سے پہلے پہلے مر جانا ہے۔ اللہ سے کہا یا اللہ تو لے جا۔ جس دن یہ کرنا ہے نا کہ پہلے، اور میں یہ چینل چلتے ہیں، یہ فیس بک چلتی ہے، میں نے اپنے سنگیوں سے کہا ہم پر حرام ہے، ہم سوشل میڈیا کی کمائی کا بھی 1 روپیہ لیں، یہ ہماری تو کوئی طاقت ہی نہیں ہے، ہم پر حرام ہے۔ میں مسجد میں باوضو کہہ رہا ہوں، ابھی نماز پڑھ کے آیا ہوں، ہم یہ کام ہی نہیں کرتے۔ کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، یہ میرا دین ہے، یہ پارا نا نہیں۔ میں آپ کو ذمہ دار، میں نا اپنے مدرسے کے نکلا باہر تو ایک صاحب بڑی چابیاں ہلاتے ہلاتے بڑی گاڑی سے اترے، تو مجھے کہنے لگو پیر صاحب وہ نا کھانا پکایا تھا، ہمارا ایک حال سے تعلق ہے، تو وہ 2 دیگیں بچ گئی ہیں تو مزدوروں کو بھی دی ہیں، تو اب وہ آپ منگا لیں، بچے کھا لیں گے، کہیں لگ نہیں رہی۔
میں کیوں جڑی کدھر نہیں لگتی ہو مدرسے دینا ہے. آج کے بعد میں مدرسے کے ارد گرد نظر نہ آنا. تو وہ روٹی تکی نہیں جڑی اسی کئی باری کھا لئیے. ہاں سانو تخت ہزارے دی لوڑ کی ہے. نالے کی لگے شہر بمبول دے نال اسی اپنی بال کے سیکنے آ. ہاں سانو کی لگے کسی اور دے نال. یہ مذاق ہے، یہ کوئی اور کرے گا، ہم نہیں کرتے. ہم نے تو لنگر کھایا ہے ڈائریکٹ بریلی شریف جا کے. تو یہ کیا بات ہوئی کہ چھوٹے موٹے، اور پھر یہ کمزور لوگوں کی بات ہے. میں آپ کو ذمہ داری سے کہتا ہوں، دیکھیں حضرت عمر کو نبی پاک نے کچھ دیا تو عرض کی یا رسول اللہ کسی اور کو دے دے. فرمایا عمر جو بن مانگے ملے وہ تو اللہ کی طرف سے ہے. نذرانے کا معنی اور ہے، اور ریٹ طے کرنے کا معنی اور ہے، بکنے بکانے کا مطلب اور ہے. اپنی زندگی میں کچھ اصول طے کریں. یہ کیا بات ہوئی کہ صبح سے شام تک بندہ دین بتائے، اور حیرت اس کی ہو کہ شام کو پرچیاں گن رہا ہو کہ مینو اج کنے ہوئے نے. اور تو دیکھ تو صحیح تجھے زمانہ کیا سمجھتا ہے، اور تو نے اپنے آپ کو بیچنا شروع کر دیا. قطن نہیں، 1% بھی نہیں. تو اپنی زندگی عمل والی ہو، کردار والی ہو. میں سنگیوں سے کہتا ہوں اتنی تقریریں سنی، فلانے کو 20 سال سنا، فلانے کو 21 سال. عمل کب کرنا ہے؟ عمل کا. میں ایک صاحب ٹائم لینے آئے، کہنے لگی جی ساڑی 21ویں سالانہ محفل لیتے، فلانے صاحب آئے، فلاں صاحب آئے، اب آپ کو لینے آئے. میں کہ نماز پڑھ دے ہو؟ کہتے نہیں. تو میں کہ 21 مولوی بدنام کرنے جے، انہیں رل کے بھی تینوں نمازی نہیں بنا سکے. تو نے محفل کا کیا نام رکھا ہوا ہے؟ یہ محفلیں، یہ جلسے، اس کا معنی کیا ہے اگر عمل نہیں کرنا تو؟ مطلب کیا ہے؟ ساری زندگی محفل. اور اب تو آسان ہو گیا ہے. میری بھی تصویریں لٹکی ہوتی ہیں، کبھی کسی کھمبے پہ کبھی کسی کھمبے پہ. کیا ضرورت ہے ان تکلفات؟ کیا فلانا لائیو ہے تو فلانا ادھر ہے تو فلانا ادھر ہے. دعا کرو کہ جملہ اس کی بارگاہ میں قبول ہو. وہ اگر کوئی قبول کر لے پھر تو بڑی بات ہے. ہاں تے پئی نخرے ناز ہزار کرے تے جنوں پریتم اپنا آکھے نہ وجہ سواگن ہوئی نہیں. اس لیے عمل والی زندگی اختیار کریں. اور آخری بات یہ، اخلاص نہ ہو تو بندہ اچھے فن کا مظاہرہ تو کر سکتا ہے لیکن زندگی میں سکون نہیں پا سکتا. مخلص نا، ریاکاری کا سادہ ترجمہ اداکاری ہے. ریاکاری کا سادہ ترجمہ، تو اداکاری کرتے بندہ تھک جاتا ہے، کتنی کو کرے گا. یہ جو مخلص زندگی ہوتی ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہماری روٹین کیا ہے، ہم روٹین میں کیا کرتے ہیں. مخلص جب انسان ہو جاتا ہے نا، مخلص، یہ داتا گانج بخش علی اجمیری کشف المعجوب میں فرماتے ہیں صوفی تو ہوتا ہی وہ ہے جسے قربانی دینی آ جائے. ابا سے کبھی جھوٹ نہ بولو، نہ. ماں باپ کے مقابلے میں کبھی کسی کو اہمیت نہ دو. اپنے گھر والوں سے بھی مخلص ہو جاؤ، بہن بھائیوں سے مخلص ہو جاؤ، اپنے کام سے مخلص ہو جاؤ، اپنی زندگی میں سچ بولو. تھوڑے وعدے کر لو پر اتنے کرو جتنے نبھائے جا سکے. دائرہ تھوڑا بنا لو لیکن دیکھنا تمہاری بے وفائیاں، جھوٹ، بددیانتیاں معروف نہ ہو جائیں دنیا میں. اخلاص حسن ہے، اخلاص اصل ہے. دیکھو نا، میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تو اخلاص کے ساتھ عمل کر، تیرا تھوڑا عمل بھی زیادہ ہو جائے گا، تجھے کفایت کر جائے گا. کفایت. اپنی زندگی. ہمارے صوفیاء کا اصل معاملہ یہ تھا کہ مخلص تھے. داتا صاحب کی کوٹھی کہاں تھی جی لاہور میں؟ کسی کو پتہ ہے؟ فارم ہاؤس کہاں تھا؟ گھوڑے کہاں بنتے تھے ان کے؟ پتہ ہے کسی کو؟ اگر وہ کوٹھیاں بناتے تو پھر گلی گلی داتا داتا نہ ہوتی. اگر وہ فارم ہاؤس بناتے تو پھر داتا گنج بخش کے نام کے بڑے بڑے انسٹیٹیوٹ نہ بنتے. انہوں نے ڈیوٹی کی ہے، انہوں نے کام کیا ہے، انہوں نے اپنا نہیں کچھ بنایا. وہ نہ کسی کو راضی کرتے رہے، کسی کا نام جپتے رہے، کسی کو تسلی دیتے رہے. اور آخری دم یہ سارے صوفی کہتے رہے میں اپنی حیاتی تو قربان تھی ماں. اور دیکھو میری محمد محمد پکیندے گزر گئی. دیکھو نا، محمد محمد پکیندے گزر گئی، محمد محمد پکیندے گزر گئی صلی اللہ علیہ. اخلاص کے ساتھ رہے. جس سے بھی دوستی لگائے نا،
مخلص ہو جائیں، للہیت ہو۔ اگر دنیا کے لیے تعلق بناؤ گے نا، یہ ہمارے ہاں رشتہ داریاں ہوتی ہیں پیسے دیکھ کے، ساری زندگی میاں بیوی کی لڑتے گزر جاتی۔ کیوں؟ کہ خاوند کا ذہن ہوتا ہے لائے کچھ ہے، جس مقصد کے لیے شادی کی تھی پورا ہی نہیں ہو رہا۔ اور کئی دفعہ لڑکی والے بھی شادی کرتے ہیں کہ لڑکا بڑا مال کماتا ہے، پھر وہ روز مطالبہ ہوتا ہے لا پیسے کدھر ہیں۔ یہ تکلفات ہیں۔ اگر آپ کوئی بھی رشتہ اخلاص سے ہٹ کر بناتے ہیں، وہ آپ کو کمزور کر دیتا ہے۔ آپ تعلقات اللہ رسول کی رضا کے لیے بنائیں۔ اور میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، سنو میری بات ختم ہو گئی، حضور نے فرمایا قیامت کے دن رب اعلان فرمائے گا، اور وہ کہاں ہیں جو میری رضا کے لیے آپس میں پیار کرتے تھے؟ وہ کدھر ہیں؟ کدھر ہیں؟ انہیں بلاؤ نا، میری رضا کے لیے پیار کرتے تھے، مالک کیا ملنے لگا ہے؟ تو رب کریم فرمائے گا آج میرے عرش کے سائے کے علاوہ سایہ کوئی نہیں، اور میری خاطر پیار کرنے والوں آج میں تمہیں اپنے عرش کا سایہ عطا کروں گا۔ اپنی زندگی مخلص گزاریں، مخلص فی اللہ ہو جائیں، پھر سفر تھکاتا نہیں بندے کو، پھر کام آزمائش میں نہیں ڈالتا۔ جب میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ اکتائے رہتے ہیں، مخلص لوگوں کی بات نہیں کرتا، بعض دینی کام کرنے والے بھی اکتائے رہتے ہیں۔ کیوں بلا؟ وہ کام کرتے ہیں دنیا داری کے لیے، اکتا جاتے ہیں، تانگ آ جاتے ہیں۔ جو لوگ رب رسول کے لیے کرتے ہیں نا، ان کا معاملہ روحانی ہوتا ہے، اور روح کو تھکاوٹ نہیں ہوتی، روحیں تھکا نہیں کرتی، وہ سفر جاری رہتا ہے۔